تو صنعتی صارفین کو اس کا بڑا ریلیف ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں اب کمی آئے گی، کیونکہ وہ حکومت کو زیادہ پیسے ادا کر رہے تھے بجلی کے بلوں کی مد میں، تو اب وہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈیفینیٹلی کم ہوگی۔ بلک کنزیومر تھے، وہ بڑے پیمانے پہ بجلی استعمال کرتے تھے، تو ان کو جی یہ 7 روپے 59 پیسے کا جو ریلیف ہے ٹھیک ہے، عمر وہ اب ہمارے مل ساتھ ہی چکا ہے۔ رہیے گا۔ ملک سعید عوان نے میں جوائن کیا ہے۔ سعید، اپڈیٹ کیجئے گا، ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، لیکن بتائیے گا، ایک آئی ایم ایف کا ایک طرف مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف آئی پی پی سے بھی مذاکرات جاری تھے، اس کا بھی ریلیف ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ اس کا بھی امپیکٹ بجلی کے نرخوں میں ہوگا، تو کیا بریک ڈاؤن بنتا ہے، ذرا اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے بجلی 7 روپے اور 59 پیسے سستے کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور وزیر اعظم نے آج جو ہے پاور سیکٹر کے ساتھ کے حوالے سے یہ اعلان کیا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ڈائریکٹ فائدہ عوام کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پہلے بھی یہ بات آ چکی تھی، وزیر جو پاور ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جلد قوم کو خوشخبری دیں گے، اور اس حوالے سے کافی عرصے سے ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ تقریباً ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ 23 مارچ کو وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان کیا جانا تھا، لیکن 23 مارچ کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کی وجہ سے یہ اعلان نہیں ہو پایا، اور حکومت کی آئی ایم ایف کے ساتھ ورکنگ جاری تھی۔ آئی سی پی سے جو مذاکرات ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو آئی سی پی کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی تھی، اس نظر ثانی کی صورت میں تقریباً 2 سے 2.5 روپے یہ پر یونٹ بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ فائدہ ہوا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو بجلی کی قیمتوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی جا رہی، اس کا فائدہ عوام کو جو ہے بجلی کی قیمتوں میں کیا جائے گا۔ تقریباً 1.5 روپے کا وہ پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ اثر پڑتا تھا۔ اسی طرح باقی جو چیزیں حکومت کی جانب سے اطلاعات کی جا رہی تھی، ان اطلاعات کو ملا کے تقریباً یہ 8 روپے کے قریب جو ہے وہ افیکٹ پڑتا تھا، جو کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے 7 روپے اور 59 پیسے بجلی کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوتا۔ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کی اپروول دی یا نہیں۔ ابھی اس سے امپلیمنٹ کرنے میں پہلے نیپرا میں درخواست جائے گی حکومت کی جانب سے، پھر نیپرا میں سماعت ہوگی، سماعت کے بعد وہ پیسہ ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً 2 سے 3 ماہ اس فیصلے پر عمل درآمد میں لگ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو حکومت کی جانب سے صرف اعلان کیا، اور اعلان کرنے سے قبل آئی ایم ایف کو باضابطہ طور پر اعتماد دے دیا گیا۔ اس حوالے سے مختلف اخبارات میں یہ خبریں دی جائیں کہ آئی ایم ایف نے اعتراض کیا، لیکن اس حوالے سے جب ہماری وفاقی وزیر پاور اویس لغاری کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، آئی ایم ایف نے کوئی ابھی تک پابندی نہیں لگائی، یا جو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے جا رہے ہیں ہم، اس سے جی کوئی روک نہیں لگائی، اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جو وہ جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے، جو کہ آج ملک سعید، عام وزیر صارف اعظم کا نے یہی تقریر کی۔ مطالبہ ملک سعید، عام صارف کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ان بلوں میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، یعنی جو یونٹ پرائس ہے وہ فلکچویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو، چاہے وہ کیپیسٹی چارجز ہو یا پھر فیول ایڈجسٹمنٹ ہو، اس کی وجہ سے ایک کنسسٹنٹ فائدہ نہیں عوام کو مل پاتا۔ تو یہ ابھی جو ہمارا یونٹ پرائس نیچے آیا ہے، اس کی کنسسٹنسی کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا یہ واپس اوپر جا سکتا ہے؟ اس کو کیا سٹیبلائز کرنے کے لیے بھی اس وقت کوئی پریکٹس کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی حکومت کی جانب سے 1 روپے اور 71 پیسے بجلی جو ہے وہ سستی کرنے کے حوالے سے ایک درخواست نیپرا میں جمع کروائی۔ جب وہ درخواست جمع کروائی گئی تو اس کے بعد سامنے آئی کہ وہ جون تک صرف 3 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے اور 71 پیسے کم کرنے کی درخواست جمع کرائی گی۔ اب جب حکومت کی جانب سے یہ درخواست ہے وہ نیپرا میں جمع کروائی جائے گی، تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ کیا یہ ریلیف کچھ عرصے کے لیے ہے یا پرماننٹ ریلیف ہے۔ اگر تو پرماننٹ ریلیف ہوا تو عام آدمی کے جو بجلی کے بل ہیں اس میں ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا، کیونکہ 7 روپے اور 41 پیسے یا 7 روپے اور 59 پیسے جو بجلی کی قیمت میں کمی ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور اس سے تقریباً آپ دیکھ لیں کہ بل پہ کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت پی ڈی ایم دور میں تو بجلی کی قیمت میں تقریباً 22 سے 23 روپے تک کا اضافہ کیا گیا پی ڈی ایم حکومت کے آنے کے بعد، پہلے پھر دوسری حکومت آنے کے بعد، لیکن اب یہ بات خوش آئند ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے، جو آئی سی پی کے ساتھ نظر ثانی کی گئی، اور نظر ثانی کی صورت میں جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان میں بھی کمی آئے گی۔ اور اگر ہم بات کریں اس حوالے سے
जो अब इससे जो गर्दिशी कर्ज है उसमें भी कमी आई है और हुकूमत की जाने से अच्छा काम नहीं किया गया, एक बाकायदा प्लान किया गया और हुकूमत ने ये दावा भी किया कि जब भी नया प्लान किया है उसके बाद जो गर्दिशी कर्ज है उसमें इजाफा नहीं होने दिया जा रहा। जराए के मुताबिक जो बिजली की कीमतें हैं इसमें जो कमी की जा रही है, इसमें IPP के मायदे जो खत्म हुए हैं उनसे 4 रुपये कमी जो है वो होने का इम्कान है और यही फायदा जो आवाम को दिया जा रहा है और IMF के टैरिफ का भारत काम करने की मंजूरी दी जा रही है। जराए ने ये बात बताई है कि 7 IPP से हुकूमत मायदे का खात्मा कर चुकी है। इसी तरह 16 IPP को 2 घंटे पर मुंतकिल करने से भी बिजली सस्ती हुई है और जगात के 8 पावर प्लांट को मकामी करेंसी पर बुलाने से भी टैरिफ में जो है वो वाज़ेह फर्क आया। इसके अलावा जो सरकारी पावर प्लांट था उनका भी मुनाफा कम किया गया और सरकारी पावर प्लांट का मुनाफा 19% कम करके 13% पर लाया गया। ये वो इकदाम है जिसकी वजह से हुकूमत ने जो है वो बिजली कामयाब है। इसके अलावा हुकूमत ने कहा है कि गर्दिशी कर्ज जो है वो खत्म करने के प्लान से भी बिजली की कीमतों पर असर पड़ेगा। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से फिक्स रेट पर जो वो 1200 अरब रुपए का कर्जा लिया जाएगा। शहर खत्म करके गर्दिशी कर्ज जो है 380 अरब से 300 अरब रुपए तक लाया जाएगा। तो ये वो इकदाम है जिन इकदाम की वजह से बिजली की कीमतों में मजीद जो है वो कमी आएगी और ये भी वो जो बिजली की कीमतों पर इम्पैक्ट डालेगी। अगर बिजली की कीमत कम होती है तो मुल्क की मैशत का पहिया जो है वो एकदम चलना शुरू हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, क्लास ऑफ प्रोडक्ट, उसको देखें बाकी दीगर ममालिक के मुकाबले में, तो क्योंकि बिजली की कीमतें ज्यादा होने की वजह से उनमें बहुत ज्यादा जो है वो असर आ रहा था। ठीक है सही, लेकिन यहाँ पे ये भी बताइएगा कि मलिक सईद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे की कमी का ऐलान किया, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे की कमी का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ IP से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि 3,996 अरब रुपये अब जो बचे हैं वो साथ ही साथ जो अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाए जाएंगे। और उमर हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा कि जो ये कमी वाक़ हुई है उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा मुख्तसर और तवील मुद्दती मनसूबों में? देखिए, मुख्तसर जो है वो इम्पैक्ट यकीनी तौर पर तो फिल वक्त इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये एक तवील मुद्दती इम्पैक्ट है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उन मुआहदों पर नज़रसानी और कुछ जो IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए गए हैं तो उनसे जो पैसे बच रहे हैं, जो रकम बच रही है, जो अदायगियाँ, जो पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत ने करनी थी वो हुकूमत को बच रही है। तो एक हुकूमत पर एक बड़ा बोझ जो है वो कम हो रहा है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि गर्दिशी कर्जा जो है अब वो गर्दिश नहीं करेगा, उसका इंतजाम कर दिया गया है। और उससे पहले हम कई मरतबा ये खबर दे चुके हैं कि हुकूमत कमर्शियल बैंकों से जो है वो बोरोइंग करके, लोन लेकर, कर्ज लेकर जो है वो इस गर्दिशी कर्जे को खत्म करेगी और उन IPPs के साथ जो खास तौर पे जो मुआहदे हैं और महंगे मुआहदे हैं उन पर इसी अंदाज से आगे बढ़ने के लिए जो है उनको खत्म करने के लिए या उन पर नजरसानी करने के लिए ये इकदामात सामने आ रहे हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये ऐलान किया है, 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान करना था, लेकिन वर्किंग जो है वो मुकम्मल नहीं थी। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया है वर्किंग मुकम्मल होने के बाद। और लोकल बैंक से भी गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए कर्जा लिया गया है और उसके हवाले से डिटेल्स यही दी गई हैं कि ये कर्जा जो है लोकल बैंक से इसलिए हासिल किया जा रहा है ताकि जो बिजली के हमारे गर्दिशी कर्जे हैं वहाँ वो पे किया जाए। कुछ आवाम को इसका डिफरेंस बताइएगा, क्योंकि एक तो वो पैसे जो कि हमें इन डॉलर्स पे करने थे इन IPPs को, उस कर्ज को उतारने के लिए हमने अब लोकल बैंक से कर्जा लिया है। तो इसमें क्या फ़र्क है, किस तरह से ये दूसरे कर्जे से कम है और फिर ये कि ये लेना कितना सूदमंद होगा, ये कर्जा लेना, और इसको उतारा कैसे जाएगा? देखिए, एक तो डॉलर की जो पेमेंट्स हैं, डॉलर्स की जो अदायगियां हैं वो अदा करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं और एक्सचेंज रेट उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और रुपी में जब आप कर्ज लेते हैं और फिर रुपी में उनकी अदायगी करते हैं तो उसमें आपको एक बड़ा रिलीफ मिल जाता है।
تو اسی وجہ سے حکومت نے گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے، گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف سے جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف سے اس کی اجازت لی گئی تھی، اور آئی ایم ایف نے اس کی اجازت دی تھی. اور آئی ایم ایف نے جو بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو اجازت دی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ کمی کی اجازت دی ہے. وہ بھی جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان پر حکومت نے جو ایڈیشنل لیوی لگائی ہے اس کو جو ہے کہ ₹1 جو ہے وہ کاؤنٹر کرے گا. لیکن جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں یا دیگر معاملات ہیں ان کی بدولت جو ہے وہ جس طرح جو پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھ کے حکومت نے پیٹرولیم پروڈکٹس پر ₹10 جو ہے وہ لیوی بڑھائی تھی، پیٹرول اور ڈیزل پر ₹60 سے ₹70 کی تھی. تو اس کی مد میں بھی حکومت نے کہا تھا کہ ہم پرائسز کو ریٹین رکھیں گے اور ریلیف جو ہے وہ الیکٹریسٹی کنزیومرز کو دیں گے. تو یہ حکومت نے ایک بڑا جامع ریلیف پیکج جو ہے وہ تیار کیا تھا، اور اب اس کی آج اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور پاکستان کے عوام کو، پاکستان عمر حیات اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز آپ سے حاصل کریں گے. بجلی کی پرائسز میں کمی آئی ہے، اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. 100 انڈیکس 1,18,900 کی سطح عبور کر چکا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ سے زبردست خبر آ رہی ہے. یہ زبردست خبر زبردست تیزی کی صورت میں آئی ہے. 100 انڈیکس پہ 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور 100 انڈیکس 1,18,900 کی سطح آج عبور کر گیا ہے. سو ایک اور اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے سٹاک مارکیٹ سے آ رہی ہے. 100 انڈیکس پہ 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1,19,000 کی سطح عبور کر گیا ہے آج 100 انڈیکس. تو ایک جانب تو بجلی کی پرائس میں کمی نہ صرف گھریلو صارفین کے لیے بلکہ صنعتی صارفین کے لیے، اور دوسری جانب آج سٹاک مارکیٹ میں بھی اچھی خبر وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہے، جہاں پر 1000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. 1300 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ہی اس وقت جو کیلکولیشن سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 100 انڈیکس 1,18,900 کی سطح عبور کر گیا ہے. سٹاک مارکیٹ سے اچھی خبر آ رہی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. جیسے ہی اکنامکلی کوئی ایک اچھی خبر آتی ہے اس کا امپیکٹ یقینی طور پر سٹاک مارکیٹ پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور سٹاک مارکیٹ پر جب اس کا امپیکٹ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صنعت کار ہیں ان کا جو کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے مزید بڑھے گا. اس لیے 100 انڈیکس سے 1,19,000 کی سطح آج عبور کر گیا، جو کہ سٹاک مارکیٹ سے ایک اچھی خبر ہے. اور ایک بار پھر بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان سے متعلق. بجلی کی قیمتوں میں بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے. قیمتوں کی کمی کا یہ اعلان ہے. ₹7.41 فی یونٹ گھریلو صارفین کے لیے کمی کی گئی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ صنعتی صارفین کے لیے بھی کمی کی گئی ہے. اس پر بات کریں گے. شام الحق صاحب نے جان کے سر بہت شکریہ کی وقت کا. کیا کہیں گے اور کس طریقے سے یہ اس اعلان کو آپ دیکھتے ہیں؟ کس حد تک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کمی بجلی کی قیمتوں میں؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو فیصل جس کو کہنا چاہیے کہ واقعی آؤٹ آف باکس کرنے کی توقع تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، اور عام طور پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ شام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے وقت نکالا بول نیوز کے لیے. یقینی طور پر یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اکنامکلی بھی اٹ واز مچ نیڈڈ، اور ایک تاریخی کمی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور پاکستان کی قوم کو، شہباز شریف صاحب کو، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جو وعدہ مسلم لیگ نون نے اپنے مینیفیسٹو میں کیا تھا، جو نواز شریف صاحب نے الیکشن کیمپین میں کیا تھا، اس کا بیڑا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے اٹھایا تھا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال مکمل ہونے پر ہم سر اٹھا کر عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ دن رات جو شہباز شریف صاحب نے اور پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے محنت کی ہے، اس کا ہر دن پاکستان کی عوام کے ریلیف کے لیے تھا. آج کا جو اعلان شہباز شریف صاحب کا ہے، میں سمجھتی ہوں کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی بھیانک گورنمنٹ 4.5 سال اس ملک پر مسلط رہی، مافیا چور ڈاکو رہے، ان کی وجہ سے ₹11 پر یونٹ تھا جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے بجلی کا ریٹ جو تھا. اور اس کے بعد 4.5 سال ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا، ملک کی بنیادوں کو ہلایا گیا، دہشت گردی واپس لائی گئی، ملک ڈیفالٹ کیا گیا، بجلی مہنگی کی گئی، مہنگائی کا طوفان لایا گیا. اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے ملک کو، شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اس وقت کہا گیا جی شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے ایسی سیاست کی ضرورت نہیں جس پہ میرا ملک داؤ پہ لگاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 1 سال مکمل ہونے پر
ہم نے عوام کو وہ وعدہ جو وعدہ نواز شریف نے کیا تھا، اور لیکن آج عوام یہ سوال ضرور ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، جب نواز شریف کی حکومت آتی ہے، جب شہباز شریف کی حکومت آتی ہے، جب مریم نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو عوام کو ریلیف کب ملتا ہے؟ آج ایک سال کے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں اکنامک کے، کہ اکنامک جو معیشت ہے اس کو بھی استحکام، وہ بھی مستحکم، IMF کا پروگرام بھی کمپلیٹ اس کے ساتھ احسن طریقے سے چل رہا ہے، اس کے بھی کانفیڈنس، انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے۔ آپ بجلی کی ریلیف دیکھیں جو آج اناؤنس ہوا، جو صنعتیں ان کے لیے آج کا ایک سال کا ریلیف اس وقت 20 روپے تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس وقت آپ اگر پالیسی ریٹ دیکھیں، آپ اگر معیشت کے تمام وہ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں جو اکانومی کو استحکام دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں، وہ سب اس وقت اپنی اس حالت میں ہیں جو نواز شریف صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے۔ لیکن آج یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ 4.5 سال لوگ جو آج بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو آج بھی پیٹ رہے ہیں، جو آج بھی رو رہے ہیں، جو آج بھی چیخیں مار رہے ہیں، جو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جو آج بھی ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، سیاسی دہشت گردی، وہ آج بھی ہر اس خبر کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں جو عوامی ریلیف کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک مافیا ہے، اور جب مافیا حکومت سے اترتا ہے، جب ان کرسیوں سے ہٹتا ہے، اور جب وہ لوگ جو قوم کے مفاد میں کام کرتے ہیں دن رات، جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو ہر گزرتا دن جو ہوتا ہے وہ عوام کے ریلیف کا دن ہوتا ہے۔ بالکل مریم صاحب، یہاں پہ ایک انتہائی عام بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو گھریلو صارفین ان کے ساتھ صنعتی صارفین کے لیے بھی دیا گیا ہے ریلیف، تو جو امپورٹ ہوں گی پاکستان کی، ایکسپورٹ ہوں گی، اس پر بھی US کی جانب سے ایک ٹیرف لگایا گیا ہے، سو اس کے اوپر کیا اقدامات، اس سے متعلق بھی کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ وہاں پر دیکھیں جس وقت بجلی کا ریٹ کم ہوتا ہے، یہ پورا اکانومی کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں آپ ورلڈ کمپیٹیٹو میں آتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے، آپ کا جو پروڈکٹ یہاں پیداوار ہوتی ہے وہ ورلڈ کی جو دنیا کا کمپٹیشن ہوتا ہے اس کی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آتی ہے، آپ کا انویسٹر کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، آپ کی صنعت کو استحکام ملتا ہے، اور پھر آپ کی اس سے ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، پھر آپ کا جو مہنگائی ہے اس میں جو کمی آتی ہے، بجلی پیٹرول کی قیمتوں ایک سال کی دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں ایک سال کی ہماری دیکھ لیں، اس کے بعد آپ مہنگائی کی شرح 1.5% پہ آ گئی ہے، 36% پہ، پالیسی ریٹ دیکھ لیں 22% سے 11% کے اوپر آ گئے، اور پورا ایک کریک ڈاؤن بجلی چوری کے اوپر اس وقت گورننس کا جاری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کرنی آتی ہے، عوام کو ریلیف دینا آتا ہے، یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں، یہ چیزیں نیت سے آتی ہیں، یہ چیزیں اس عزم سے آتی ہیں جو اس وقت بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا ہے، اور آج ہم شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ اس پوری ملک کے لیے، عوام کے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ بالکل لیکن سوال یہاں پہ یہ کہ مریم اورنگزیب سینئر صوبائی وزیر اس وقت بولنے سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر جو اقدامات حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں اس کا ثمر جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے واضح طور پر جو اشارے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھے گئے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے اوپر کی جانب بڑھی ہے۔ احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر ایک بار اگین آپ کی جانب آنا چاہیں گے، کیا کہیں گے جو اقدامات کیے گئے ہیں بجلی کے، وہ تو یقینی طور پر ایک اچھے اقدامات ہیں، لیکن آج ٹیرف بھی لگایا کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ 29% کا پاکستان کے اوپر ٹیرف لگا ہے، اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا یقینی طور پہ؟ دیکھیں فیصل، اس کی دونوں کی ٹائمنگ اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف ریلیف دیا گیا ہے 7.5% تقریباً، آپ دیکھ لیں رفلی کنزیومرز کو، صارفین کو، اور گھریلو صارفین کو، ساتھ ہی انڈسٹری کو بھی آپ نے دیکھا 7.5% سے زیادہ کا ریلیف دیا گیا، اور فی یونٹ میں۔ تو میرا خیال ہے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی اگر پاکستان کی ہم بات کر لیں فیصل، تو ایک بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہمارا کاروباری طبقہ جو ہے نا مہنگی بجلی کو ذمہ دار قرار دے رہا تھا انڈسٹری کی تباہی کا۔ ابھی ان لوگوں سے بات کریں یا ان کا جو موقف ہے، بے شمار لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو فی یونٹ یہ 7.5% سے زیادہ کمی صنعت کے لیے میرا خیال ہے یہ ہماری جو ریوائول ہے نا، انڈسٹری ہماری رک گئی تھی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ ایکسپیرینس ہے کہ ریجن میں سب سے زیادہ ہماری مہنگی ہے۔ اگر دیکھیں آپ انڈیا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، بنگلہ دیش، نیپال کو دیکھیں، سری لنکا کو دیکھیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اور مجھے لگتا ہے
مجھے ذاتی طور پہ اگر پوچھے تو آئی مسٹ کنسیڈ تو مجھے لگتا نہیں تھا کہ ریلیف آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ IMF کہہ رہا تھا کہ جی ہم سے تو آپ نے 50% پیسے تھے 1 روپے کی ریلیف ٹیکس کیا ہوا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. رہے گا. خرم شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے کہ کئی طور پہ بڑا اقدام سامنے آیا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ہی ساتھ جو صنعتیں ہیں ان میں بھی ایک اہم کمی واقع کی گئی ہے یونٹ میں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ خرم شہزاد صاحب سے اس حوالے سے رابطہ کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ویورز کو عام خبر دے رہے ہیں. گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں, جبکہ 7 روپے 59 پیسے کی کمی صنعتی صارفین کے لیے گئے ہیں. احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. احتشام صاحب, یقینی طور پر پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, لیکن ہمیں آلٹرنیٹیو انرجی کی جانب بھی جانے, جس سے حکومت بھی الائنڈ ہے, اس کے لیے اس وقت کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بجلی کے بلوں میں کمی ہے اس کے اندر ایک کنسسٹنسی آ سکے؟ دیکھیں سعدیہ, اس حوالے سے تو بڑا فیصلہ حکومت نے جو خود کیا تھا اس کو روک دیا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا سولر پہ نیٹ میٹرنگ جو ہے نا, اس کی قیمت 2700 روپے سے 10 روپے کر دی گئی تھی, اور جو ایک بڑا واضح طور پہ اعلان کیا گیا تھا کہ جی بجٹ میں کہ ہم سولرائزیشن کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں گے. تو ساتھ ہی آپ نے دیکھا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے کہا جی 2700 روپے کا ہمارا خسارہ ہو رہا ہے پاور ڈویژن کا, ہم نے یہ کنٹینیو کریں گے. معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کے لیے. خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر لیں, ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بول نیوز کے لیے. پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں, ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور خاص کر بزنسز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے یہ بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی الیکٹریسٹی کی پرائسز یا انرجی پرائسز جو ہے اس میں کمی ہونی چاہیے تاکہ بزنسز جو ہے کمپیٹیو ہوں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا, اور اس میں 2 اینگلز ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹرکچرل ریفارمز کا اینگل ہے کہ کیسے انرجی سیکٹر کو ٹرن اراؤنڈ کیا جائے, بہتر کیا جائے تاکہ سسٹینیبل بیسس پہ سستی بجلی اور ریلائبل بجلی جو ہے وہ مل سکے, یا ریلائبل جو ہے انرجی مل سکے بزنسز کو بھی, انڈسٹریز کو بھی, انویسٹرز کو, اور خاص کر جو ہے ہاؤس ہولڈس کو, تاکہ مہنگائی میں کمی ہو اور ایک ہاؤس ہولڈ افورڈ کر سکے ایک سستی بجلی. تو یہ آج جو ہے شروعات اس کی ہو گئی ہیں اور پرائم منسٹر نے بڑا اچھا اس کو اناؤنس کیا ہے سب کے لیے, گھریلو صارفین سے لے کر بزنسز کے لیے, سب کے لیے. اور یہ پہلی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید جو ہے کمی ہوگی آنے والے دنوں میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج ہی انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے مزید 2-2.5% سے گری ہیں, جو کہ مزید ہیلپ دیں گی آنے والے دنوں میں الیکٹریسٹی پرائسز میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ٹائملی اس لیے بھی ہے کہ جو ٹیرف آپ نے دیکھا ہوگا, US نے ٹیرف جو ہے امپوز کیے ہیں آلموسٹ سارے کنٹریز پہ جن کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے, اور اس میں پاکستان بھی ایک کنٹری ہے جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس اچھی خاصی کو 17-18% پاکستان کی ایکسپورٹس کا حصہ جو ہے وہ US کو جاتا ہے, اور US نے پاکستان پہ بھی تقریباً 29% تک کا ٹیرف جو امپوز کیا ہے. اور آلدو یہ کم ہے ٹیرف بنسبت بنگلہ دیش کے, چائنا کے, تو ہمارے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ چائنا اور بنگلہ دیش اگر جو ہے ایکسپورٹس ان کی مہنگی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے جو ہے ہم پرائس کمپیٹیو ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کاسٹ آف کیپٹل یعنی کہ شرح سود میں کمی ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی توقع ہے, تو یہ ٹائملی ہو گیا ہے کہ بزنس یہاں سے ایکسپینڈ کریں, انویسٹ کریں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو رہی ہے اور ہم جو ہے US میں ایکسپورٹس مزید کیپٹلائز کر سکیں اور شیئر حاصل کر سکیں دنیا کا. تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب, آپ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ٹیرف نافذ کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کے پاس مزید اپرچونٹی ہے کہ کیا اور مارکیٹس کو بھی ایکسپلور کرے؟ جی بالکل, اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ مارکیٹس کو ایکسپلور نہیں کیا. زیادہ تر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں بڑا جو شیئر ہے وہ یورپین یونین اور US کو ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بڑی مارکیٹس یہی ہیں, ویل پیئنگ مارکیٹس ہیں. بٹ اس میں ہمیں ساتھ میں بالکل ہمارے ایکسپورٹرس کو یہ ایکسپلور کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ جو ساؤتھ افریقن مارکیٹس ہیں وہ بھی بہت اٹریکٹیو ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری دنیا کی مارکیٹس ہیں, مڈل ایسٹرن مارکیٹس ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایسٹرن مارکیٹس ہیں, سینٹرل ایشین مارکیٹس ہیں جس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, جو کہ گروئنگ مارکیٹس ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ایک سجیشن ہے کہ ساتھ ساتھ US کے ساتھ ساتھ یہ ٹیرف کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ کانسنٹریشن رسک آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں مارکیٹ کی ڈائیورسفیکیشن, پروڈکٹ کی ڈائیورسفیکیشن, کوالٹی, کمپیٹیونیس, ایفیشنسی, یہ سارے چیزوں پہ ہونا چاہیے. R&D پہ بہت کام ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو میرے خیال میں یہ بالکل اچھی سجیشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس مزید جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. خرم صاحب, ایک IMF
के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 रुपये कुछ पैसे कभी कहा गया था, एंड देन ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका साइड क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या IMF इससे अलाइंड है या नहीं, जो हम 7 रुपये 41 पैसे या 7 रुपये 59 पैसे की कमी की तरफ जा रहे हैं घरेलू या सनती सार्फिन के लिए। जी देखें, IMF जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि IMF सब्सिडी पे जो है वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि जी सब्सिडी आप दे देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो वाली सब्सिडी जो कि ज़ाया हो जाती है, और वो बहुत सही चीज़ है कि हमें सब्सिडीज नहीं देनी, हमें एक्चुअल जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, एक्चुअल एफिशिएंसी लेकर आनी है सिस्टम में, और चोरियां कम करनी है, और इसके अलावा जो ज़ाया होती है बिजली और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा एक चेन है वो इनएफिशिएंट है, उसको बेहतर करना है। तो उसके थ्रू और ये और दूसरे जो है वो मेजर्स के थ्रू, पॉलिसी मेजर्स के थ्रू अगर बेहतरी आती है तो उस पर तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है और ना हुआ है अभी तक, क्योंकि इंटरनली एफिशिएंसी के थ्रू अगर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं उससे जो है रिलीफ दिया जाता है तो वो तो अच्छी डेवलपमेंट है। सब्सिडी से रिलेटेड जो होता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि प्लान यही है कि सब्सिडाइज ना करें और सब्सिडी का एक ही जो है प्लेटफॉर्म हो जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी हो, और इनडायरेक्ट सब्सिडीज को जो है बिल्कुल कम किया जाए, ना किया जाए। जब तक टारगेटेड सब्सिडीज ना हो वो ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा कदगन नहीं है, और ये डिफरेंट, इसमें आपने देखा होगा सर्कुलर डेट की भी बात हुई है कि कैसे सर्कुलर डेट को काबू किया जा रहा है और 3-4 साल में उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसकी जो ब्लीडिंग है उसको भी रोका जाएगा, और साथ साथ जो डिस्कोज हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन से लेकर टर्न अराउंड करने की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, जिसके थ्रू जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलीफ जो है हासिल होगा। ठीक है, खुर्रम साहब जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमती सतह पर US से इस मामले में, टैरिफ के मामले में ख़ास तौर पर डिस्कशन होगी या एक्सपेक्ट की जा रही है कि कम करवाया जा सके? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमती सतह पर ये कोशिश होगी कि जो US की जानिब से टैरिफ लगाया गया है, चूँकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मईशत पे, तो उसको कम करवाया जा सके? देखिए, बिल्कुल निगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान पे 29% है, बांग्लादेश पे जो है वो लेट 30s में है, और चाइना में 54% तक गया हुआ। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि हम कैप्चर करें इस शेयर को, क्योंकि हम तो रिलेटिवली कंपेरेटिव हो गए। और मैंने कहा कि यहाँ पे प्राइसेस अगर कम की जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रहा है, तो ये तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है कि जिसपे हम ये मार्केट शेयर जो है ज्यादा हासिल कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बिजनेसेस जो कि इस वक्त अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को, दे कैन कम टू पाकिस्तान एज वेल। ऑल्सो पाकिस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशा तो हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं। लेकिन अभी डू यू थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो? हम बार बार ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की जानिब जाने के लिए हमने जो इकदाम उठाए हैं उसके समरात हमें कब नजर आएंगे? देखिए, मैंने यही बात की ना कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ टैरिफ में हमारा रिलेटिव एडवांटेज है कि हमारे पास टैरिफ जो है कम लगे हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनके हमसे भी कम है टैरिफ, बट इस रीजन में एटलीस्ट खासकर दो बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, बांग्लादेश और चाइना, उनके मुनासिबत से हम जो है रिलेटिवली बेटर ऑफ है। तो क्यों ना, एक तरफ बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, महंगाई में कमी हुई है, महंगाई का नंबर आज देखें 60 साल तकरीबन 59 साल के लो पर है, 59 ईयर्स के लो पर आया है 0.7%, और फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव हो रही है 3 कंसेक्यूटिव मंथ से। तो देखें, ये अच्छे जो है हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ महंगाई में कमी, तो इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होगी बिजनेसेस के लिए और स्टेबल रहे, और दूसरी तरफ जो है रुपया स्टेबल है, तीसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में कमी की जा रही है। तो ये सारे वो जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को कंपेटिटिव बनाते हैं, जो कि वो पूरी दुनिया में कम्पीट कर सके। तो मेरे ख्याल में आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट को हम कोशिश करेंगे कि फुल फ्लेज सपोर्ट करें, और चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या लोकल हो, ताकि वो एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा सके, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को लीड करने का मौका मिले, और जो है प्राइवेट सेक्टर लीड करे और सस्टेनेबल बेसिस पे हमारी ग्रोथ हो सके। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, ये सारी चीज़ें हम एक अपॉर्चुनिटी की विंडो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये खुल रही है पाकिस्तान के लिए, ये एक अच्छा, इट्स ऑल्सो कि हम इसको आगे किस तरह से लेकर चलते हैं। इस वक्त जो हमारी मार्केट सूरत हाल है, इकोनॉमिक सूरत हाल है, डू यू थिंक हम ऑल्सो टारगेट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी में? जब मैं बार बार बात करती हूँ, हम क्या टारगेट कर रहे हैं, और IPP से जो हम मुआहदों की जानिब जाएंगे, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, ताकि जो हमने सफ़र किया है इससे पहले होने वाले मुआहदों में वो हमें आगे जाके ना सफ़र करना पड़े?
जी देखिए, हम प्रायोरिटी तो यही है कि इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया, इन्वेस्टर्स को जो है अकोमोडेट किया जाए, इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन हो, पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 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 जिसमें बेहतरी हो रही है उसको हम जो है आगे लेके चलें, और जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टर्स को, चाहे वो टैक्सेस हों, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेहतर करना हो, ये सब काम जो है वो ऑन ट्रैक हैं, और इसमें आप देख भी रहे हैं डेवलपमेंट नजर आ रही है। साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट की फाइनेंसेस जो है उसको ऑप्टिमाइजेशन उस पर ऑप्टिमाइजेशन करने की बात हो रही है, खर्चों को कम करने की बात हो रही है, टैक्सेस सही जगह लगाने की बात हो रही है, और टैक्सेस फॉर्मल सेक्टर से कम करने की बात हो रही है। तो देखिए, ये सारे इकदाम जो हमें करने थे, कई सालों से करने थे, वो अब होने जा रहे हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि जी कंटिन्यूटी हो, पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो। गवर्नमेंट का एक ही काम है, दो काम है इनफैक्ट, कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क दे और पॉलिसी कंटिन्यूटी रखे, और बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर करे, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो है इन्वेस्टर को जो है वो हर तरह से फैसिलिटेशन मिले, और वो इस मुल्क का जो 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 सही पोटेंशियल है वो जो है सामने ला सके, और दुनिया में हम कंपेटिटिव तरीन इकॉनमी बन सके। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। मुशीर बराए वज़ारत हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमारी बात हो रही थी, ना सिर्फ बिजली के बारे में बल्कि हमारी उनसे बात हो रही थी जो अभी ताज़ा अमेरिका की जानब से टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान के लिए क्या ये नई अपॉर्चुनिटी की एक विंडो है जो कि खुलने जा रही है। एक बड़ा ऐलान आज हुकूमत की जानब से किया गया, इस पर बात कर लेते हैं। जाम कायम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया जाम साहब, आपने वक्त निकाला। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा रिलीफ है जो कि पाकिस्तान के लिए सामने आ रहा है। एक तो इसका इम्पैक्ट हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन क्या हमारी हुकूमत जो है इसको कंसिस्टेंटली हमारे बिलों में रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये एक सवाल। जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो अनाउंस किया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अब ये बिजली का सिलसिला है, और कुछ अरसे में, कुछ दिनों में इंशाल्लाह पेट्रोल का भी इस तरह जो प्राइसेस हैं वो होंगी कि ऑफ बिजनेस के लिए, सबके लिए जो है ये हमने एक सेटअप इन्होंने अभी कायम किया है। दे आर वेरी सीरियस, और उनकी सारी जो है कंपनीज और सारे से बातचीत चल रही है, और हमें इंशाल्लाह पेट्रोल, डीजल और इस पे भी गुड न्यूज़ जो है जल्द मिलेगी। और इसी की वजह से जो है देखिए ना, ये सारी चीज़ें होंगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर से आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, विद इन प्रोविंसेस जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ईज होगी। तो ये सारा सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टर ने टेकअप किया है पर्सनली, और उनकी कैबिनेट ने, और सारा मिलके जो है इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो है इंशाल्लाह बजट से पहले सारी अच्छी चीज़ें होंगी, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया जाम कायम अली। माहिर अमूर ज़राअत हमारे साथ मौजूद थे और अपना एनालिसिस बोल न्यूज़ के साथ शेयर करें। अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com, क्लिक करिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।